چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں۔ السلام علیکم۔ ہزاروں لاکھوں درود و سلام اس شخصیت پر جس نے بادشاہت میں بھی فقیری کی، جس نے غلاموں کی دستگیری کی۔ اللہ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کی کوشش میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جزیرہ عرب سے باہر بادشاہوں اور فرمانرواؤں کو متعدد خطوط ارسال کیے جن میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ یہ تحریریں لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ تھیں۔ ہجرت کے چھٹے برس قریش اور مسلمانوں کے درمیان پرامن دورانیے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت جانا اور اسے اسلام کی بین الاقوامیت کے واسطے استعمال فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کی حکمراں مقوقس کو تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قبطیوں کے عظیم مقوقس کو سلام ہو، اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ بعد ازاں میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، امان پاؤ گے، تم کو اللہ دوہرا اجر عطا فرمائے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط حضرت حاتب بن ابی بلتعہ نے مقوقس تک پہنچایا۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ مقوقس نے جب یہ خط پڑھ لیا تو حضرت حاتب سے کہا کہ اگر تمہارا ساتھی واقعی میں نبی ہے تو اس کو کس چیز نے اس بات سے روکا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کرے جنہوں نے اسے اس کے وطن سے نکالا؟ اس طرح اللہ ان لوگوں پر تکلیف مسلط کر دیتا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس چیز نے روکا تھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتے جنہوں نے عیسیٰ کے قتل کے واسطے سازش تیار کی تھی؟ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر اس چیز کو مسلط کرتا جس کے وہ مستحق تھے۔ اس پر مقوقس بولا کہ تم دانش مند ہو اور ایک صاحب بصیرت شخصیت کی طرف سے بھیجے گئے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فرمان رواؤں اور بادشاہوں کو خطوط ارسال کیے۔ ان میں حبشہ کا نجاشی، روم کا ہرقل عظیم، شاہ فارس کا خسرو، امیر بحرین منذر بن سابی، یمامہ کا امیر حوزل حنفی، عمان کا بادشاہ، یمن کا بادشاہ اور غساسنہ کی سلطنت کا امیر شامل ہے۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے طور پر بھیجے گئے نبوی خطوط میں ان شخصیات کے منصبوں کے نام اور القاب و خطابات بھی نظر آتے ہیں۔ ان خطوطوں کے اختتام پر یہ بھی تحریر ہوتا ہے کہ اگر تم اس دعوت کا انکار کرو گے تو تمہارے پیروکاروں کا وبال گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ تاریخی روایت کے مطابق شاہ فارس خسرو نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک یہ کہہ کر چاک کر دیا تھا کہ میری رائے میں سے ایک غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کچھ عرصے بعد خسرو اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کی سلطنت پارا پارا ہو گئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بعض بادشاہوں اور حکمرانوں کو بھیجے گئے خطوط میں سے کچھ کو استنبول کے عجائب خانے میں محفوظ کیا گیا ہے، جبکہ مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اشیاء کی نمائش میں ان خطوط کی نقول رکھی گئی ہیں۔ امید ہے کہ میری آج کی خوبصورت ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔